میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ خداوند کے پیارو، بھائی بہنوں، آپ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جسے کلام زندگی کہتے ہیں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ نیا سال شروع ہو گیا ہے، ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ ابھی میں نے جو خدا کے کلام میں سے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس میں ایک بڑی پیاری آیت ہے، میں وہ دہراؤں گا، آپ دھیان سے سنیے۔ ایسا لکھا، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ اس کی طرف دیکھا، روشنی آ گئی، اندر خوشی آ گئی، ایک نئی امید پیدا ہو گئی، ایک نئی طاقت اور ایک نئی شکتی مل گئی، اور جب کام کیا تو آخر میں شرمندگی نہیں ہوئی بلکہ شکر گزاری پیدا ہوئی۔ بڑی پیاری بات ہے، یہی دعا ہے، خدا ایسے ہی چاہتا ہے کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو، بلکہ خدا ہماری زندگی میں شکر گزاری کے دن لائے۔ ایسا ہی ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کا کلام، ایسا کلام جسے سننے سے آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہمیں پہچان حاصل ہوتی ہے، پہچاننے لگتے ہیں ہم سچائی کو، ہمیں دکھائی دینے لگے گا کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کون سا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کلام میں طاقت یہ ہے کہ یہ ہمیں اندر سے طاقت بھی دے دیتا ہے کہ جب ہمیں پہچان حاصل ہو جائے، ہم پہچان لیں کہ یہ راستہ غلط ہے، تو ادھر سے مڑنے کے لیے راستہ مل جاتا، طاقت مل جاتی ہے، اور جدھر جانا چاہیے ٹھیک راستے پر چلنے کے لیے اس کا فضل، اس کی دیا مل جاتی ہے۔ تو آپ وہ کلام سن رہے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بڑی برکت ہوگی۔ کون نہیں چاہتا اس زندگی کہ میں اس کو ترقی ملے، انتی ہو، سفلتا ہو، اقبال مندی نصیب ہو؟ خدا بھی چاہتا ہے۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی خوشی اس بات میں ہے کہ اپنے بندوں کو اقبال مندی بخشے، ترقی بخشے، وہ خوب ترقی کریں اور دونوں طرح کی ترقی کریں، دنیاوی طور پر بھی ان کے پاس سب کچھ ہو اور روحانی طور پر بھی ان کے پاس بہت کچھ ہو، اندر سے آتما بھی ترپت ہو اور باہر سے جسم میں ترقی ہو۔ یہ اس کا انتظام ہے۔ لیکن مشکل کی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں
بلکہ اپنی مرضی کے مطابق سارے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری ایسی مدد کر دے کہ جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ہو۔ راستہ تو ہم چنیں گے غلط، برا، خدا سے یہ امید رکھتے ہیں کہ خدا اس میں ہماری مدد کر دے تاکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں سفلتا ملے، کامیابی حاصل ہو۔ اور ہوتی ہے اقبال مندی، لوگ خدا کا ہاتھ چھڑا کے جا رہے ہیں جدھر مرضی جا رہے ہیں، اور کئی دفعہ ان کی ترقی کو دیکھ کر ایماندار لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، ان کو یہ اقبال مندی، یہ ترقی، یہ سفلتا، یہ انتی، یہ خوشحالی کیسے مل گئی؟ پھر ان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو خدا کے کلام میں سے دکھاؤں گا یہ دونوں طرح کی اقبال مندی۔ جب میں نے ان دونوں چیزوں کو دیکھا تو میں نے خدا سے فریاد کی، خداوند تو مجھ پر رحم کر، مجھے ایسی اقبال مندی نہیں چاہیے، ایسی ترقی نہیں چاہیے، ایسی انتی نہیں چاہیے، ایسی آشیش نہیں چاہیے جس سے بعد میں مجھے شرمندگی ہو۔ مجھے وہ چاہیے جس کا ذکر تیرے کلام میں ہے، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گیا اور ان کے منہ پر شرمندگی نہیں آئے گی۔ کیسے مبارک وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ مالک ہے اور وہ پہچانتے ہیں کہ وہ محتاج ہیں اور وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ اپنے محتاجوں کو مالا مال کرتا ہے، اس میں اس کی خوشی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے اور پہچاننے کی بات یہ ہے کہ ہم کس کے ہاتھ سے لے رہے ہیں، کس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہاں سے مل رہا ہم کو، کیونکہ یہ بہت خطرناک راستہ ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے اور بچوں سے کہا کار میں بیٹھو تو ہم کہیں جا رہے ہیں آج، تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کہ سرپرائز ہے۔ وہ آدمی بڑا چاہتا تھا کہ بیوی بچے خوش ہوں، تو چلتے چلتے شہر سے نکل گئے دور، تو ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں موڑ تھا۔ مڑے تو آگے جا کے دیکھا ایک چوراہا ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کدھر جائیں۔ عورت کہنے لگی کسی سے پوچھ لینا چاہیے کدھر جانا ہے۔ کہتا نہیں مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے معلوم میں کیا کر رہا ہوں۔ چلتے گئے آخر بچے پریشان ہو گئے، بیوی گھبرا گئی، کہنے لگی جا کہاں رہے ہیں ہم؟ تو پھر دیکھا آدمی کا چہرہ بھی گھبرایا ہوا ہے۔ کہنے لگا معلوم نہیں غلطی ہو گئی، یہ تو کسی جگہ سے ہم ایسی جگہ موڑ گئے جہاں ہم کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے موڑو جتنی جلدی ہو سکتا گاڑی موڑ لو، اندھیرا ہوا جا رہا ہے۔ تو موڑ لی گاڑی، واپس جانے لگے، تھوڑی دور کے بعد جا کے پتہ لگا کہ گاڑی میں تو اب گیس بھی نہیں ہے۔ کتنا افسوسناک یہ منظر ہے، کتنی دکھ سے بھری ہوئی یہ کہانی ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی کا ایسا حال ہو، کیونکہ جو اقبال مندی، جو ترقی ہم اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں خدا کے کلام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ خدا کا بندہ کہہ رہا کہ میں جب ان کی ترقی دیکھتا ہوں، اقبال مندی دیکھتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ اے خدا یہ تو بہت کامیاب ہیں، بہت ترقی کر رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے پاس تو اتنا ہے بھی نہیں جتنا ان کے پاس ہے۔ تو لکھا ہے 73واں زبور دوسری آیت سے، میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے، مطلب پھسلنے لگے تھے، میرا ایمان ڈاواں ڈول ہو گیا تھا۔ کیوں؟ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تھا۔ میں نے دیکھا شریر کتنے اقبال مند، کتنی ترقی، جس چیز کو ہاتھ لگا دیں سونا ہی سونا، جو کام شروع کر دیں اس میں دولت ہی دولت، بڑے کامیاب ہے، رات رات میں دولت مند ہو گئے۔ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا۔ بات یہ جو اس طرح ترقی کرتے ہیں ان کے اندر غرور ہوتا، وہ مغرور ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہا میں انہیں دیکھ کے حسد کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی مل جائے ایسا۔ اس لیے ان کی موت میں جان کنی نہیں، بڑی آرام سے مرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایسا لگ رہا تھا جس سے بڑے آرام سے سو گئے ہیں، ان کی موت میں بھی کوئی جان کنی نہیں، قوت بنی رہتی ہے، بڑی دیر تک جیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا لگتا ہے وہ بڑے کھمنڈ سے بتاتے ہیں کہ جی مجھے تو کوئی بیماری نہیں، میں تو کوئی دوائی نہیں کھاتا، اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے۔ اس لیے
غرور ان کے گلے کا ہار ہے۔ یہ وہ شریر ہیں جو اقبال مند ہو گئے ہیں، جنہیں ترقی مل گئی ہے، اب ہار ان کے گلے میں کاہے کا ہے؟ غرور کا ہار ہے۔ ظلم سے ملبس ہیں، ظلم کرتے ہیں دوسروں پر، ان کی آنکھیں چربی سے ابھری ہوئی ہیں، ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے، وہ ٹھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے اور بڑا بول بولتے ہیں، ان کے منہ آسمان پر ہیں اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں۔ اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجوع ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے؟ کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے؟ دیکھو کیسا غرور ہے، یہ اچھی اقبال مندی ہے جس سے تکبر پیدا ہوا، غرور پیدا ہوا ہے۔ ٹھٹھے مار رہے ہیں، مذاق کرتے ہیں خدا کا۔ کوئی ہے خدا؟ اسے کچھ پتا ہے کیا ہو رہا دنیا میں؟ ہمیں دیکھو، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے سب کچھ محنت سے کیا ہے، دوسروں کو بھی کہتے ہیں تم بھی محنت کرو، تم بھی ایسے ایسے راستے چن لو۔ اگر محنت ہی انسان کر رہا ہو تو اس کا پھل اچھا ہوتا، لیکن اگر محنت کے پیچھے شرارت ہو، بے ایمانی ہو، دھوکے بازی ہو، لالچ ہو، ظلم ہو، فریب ہو، تو وہ محنت نہیں ہے، وہ شرارت ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے ان شریروں کی ترقی دیکھو، میرا ایمان کمزور ہونے لگا تھا انہیں دیکھ کے۔ دیکھو آگے چل کے کیا کہتا ہے، ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں۔ یقیناً میں نے ابس بیکار اپنے دل کو صاف کیا اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا۔ یہ کیسا غلط نتیجہ نکالا خدا کے بندے نے، کہتا میں نے تو بیکار یہ سب کچھ، میں اچھے راستے پر چل رہا ہوں، میں سچ مچ محنت کرتا ہوں، مجھے محنت سے اتنا تھوڑا پیسہ ملتا، یہ دیکھو رات رات میں امیر ہو جاتے۔ کہتا میرا تو ایمان کمزور ہونے لگا تھا۔ لیکن خدا نہ کرے ایسا ہو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ آیت یاد رکھو، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا خدا کو کچھ پتا ہے؟ کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے؟ کیسا مذاق اڑاتے ہیں وہ خدا کا۔ غرور ان کے گلے کا ہار ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت شرمناک ہے۔ اس کا نتیجہ شرمندگی ہے اور آہیں اور افسوس اور ماتم ہے۔ جہاں کسی انسان کی زندگی میں ترقی کے بعد تکبر آیا ہے، اس سے اگلا قدم تباہی ہے، کیونکہ جو خدا کی تکفیر کرے گا، خدا کے خلاف کفر بکے گا، وہ ٹھہر نہیں سکے گا۔ خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا انسان۔ ایسی ترقی سے توبہ، ایسی اقبال مندی سے خدا بچا کے رکھے۔ سوچو میرے بھائی، آپ کے پاس اگر بہت کچھ ہے، کس نے دیا ہے آپ کو؟ کس کے ہاتھ سے لے رہے ہو؟ کس کے ہاتھ سے لینے کی امید کر رہے ہو؟ کون سے راستے پر چل کے دولت مند ہونا چاہتے ہو؟ ساری دنیا میں ایسے کام کر، سبھی دنیا میں ایسے کر رہے ہیں، سب نہیں کر رہے ہیں، خدا کا شکر ہے، بہت ایسے لوگ ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو مالک ہے، اور وہ اس بات کو پہچانتے ہیں میں محتاج ہوں، اور جو اس کے محتاج ہیں انہیں وہ خود مالا مال کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ دیکھو اس کا ذکر ہے یہاں، یہ ایک اور اقبال مندی ہے، ایک اور ترقی ہے جو خدا دے دیتا ہے۔ کاش کہ آپ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن کہہ سکیں خدا کا شکر ہے، اس نے مجھے یہ بخشا ہے۔ اور اگر کوئی میرا ایسا بھائی ہے، ایسی بہن ہے جو غلط راستے پر چل رہے ہیں اور غرور ان کے گلے کا ہار ہے اور وہ بہت خوش ہیں، میرے پیارے بھائی اس کا انت اچھا نہیں ہوگا، پیاری بہن انت اچھا نہیں ہوگا، آخر تباہی ہوگی، شرمندگی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر دیکھو خدا جو آپ کو دینا چاہتا ہے وہ کتنی پیاری چیز ہے۔ اسی لیے لکھا ہے یہ زبور 35، جو میرے سچے معاملے کی تائید کرتے وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں۔ ارے بہت ہوں گے جو میری بات کو سن کے کہیں گے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت سی میری بہنیں ہوں گی جو کہیں گی بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ تائید کریں گے اس بات کی۔ خدا سے ڈرنے والے، خدا کے محتاج تائید کریں گے، کہیں گے بالکل سچ بات کہہ رہا ہے تو، آمین، یہ سچ ہے۔
میرے سچے معاملے کی تائید کریں گے، خوش ہوں گے، وہ کہیں گے، وہ صدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو، جس کی خوشی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے، تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا، میں دن بھر تیری تعریف کروں گا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اقبال مند ہو گئے، دن بھر کفر بکتے ہیں خدا کے خلاف، غرور ان کے گلے کا ہار ہے اور ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ تباہی منہ پھاڑے کھڑی ہے ان کے لیے، اچانک رات میں سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، وہ تو انتظار کرتا، وہ کہتا مڑا میرے پاس لوٹا، میں دوں گا تجھے سب کچھ، میرے ہاتھ سے لے، پھیلا اپنی جھولی، میں اسے بھر دوں گا، تیرے پاس جگہ نہیں ہوگی رکھنے کے لیے، کافی جگہ نہیں ہوگی، لیکن میرے ہاتھ سے جو لے گا اس کے ہاتھوں میں ایسی برکت دوں گا کہ وہ بانٹنا شروع کر دے گا، اور بانٹتے بانٹتے تھکے گا نہیں اور ادھر کم نہیں ہوگا۔ خدا کی خوشی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو ترقی دے، خدا چاہتا ہے کہ آپ خوش ہو۔ ایسا لکھا ہے یسوع مسیح کے کلام میں، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ جو اس کے محتاج ہیں، جو اس سے مانگتے ہیں، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے کہ یہ راستہ ہے بیٹے، میری بیٹی، یہ راستہ ہے، اس پہ چل، اس طرح کام کر۔ وہ ایسے مشورے دے گا آپ کو، آپ خدا کا کلام پڑھے گا، آپ انجیل پڑھو گے، ایسا راستہ آپ کو دکھائی دے گا اس میں، وہ کہے گا یہ ہے راستہ بیٹے، اسی پہ چل، تیرے کان پیچھے سے سنیں گے، راہ یہی ہے، اسی پر چل۔ دیکھو خدا کا کیسا پیارا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے محتاج ہیں۔ یہ 32واں زبور ہے، اس کی 8ویں آیت ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، میری نظر تجھ پر ہوگی، میں تجھے دیکھتا رہوں گا بیٹی، دیکھتا رہوں گا تجھے، میں تیری دیکھ بھال کرتا رہوں گا بیٹا، فکر نہ کر، مگر سن میری بات، میں مشورہ دوں گا تجھے، میں راستہ بتاؤں گا، میں صلاح دوں گا، ادھر ادھر نہ جا، شریروں کی صلاح پر مت چل، شریروں کی کامیابی کو دیکھ کر مت للچا، منہ پھیر لے ادھر سے، تجھے معلوم نہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے تھوڑے دنوں کے بعد۔ اس وقت پاگل ہو رہے ہیں ہم، دنیا میں پاگل ہو رہے ہیں، جلدی سے دولت مند ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے گھر میں آ جائے پاگلوں کی طرح، اور مشورہ دینے والے جیسے برسات میں مینڈک ہو جاتے ہیں نا، اچانک سوکھا تالاب ہوتا، وہ کوئی آواز سنائی نہیں دے گی، بارش ہوگی رات میں ٹین 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 مینڈکوں کی سنائی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی دیر آپ ٹیلی ویژن دیکھیں، آپ کو ایسا خریدیں گے وہ کہ آپ کو گھر بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، اور آپ پیسہ ہو نہ ہو آپ چاہو گے کہ وہ چیز جا کے خریدو، گھر میں 3 اور پڑی ہوئی ہیں ویسی، بچوں کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، نیت نہیں بھر رہی ہے، اس کی وجہ سے اتنا کرنا پڑتا ہے، اتنا کئی کام کرنے پڑ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں، بوکھلا گیا ہے انسان، سمجھ ادھر دیکھتا تو راستہ، ادھر دیکھتا تو راستہ غلط، ادھر جاتا تو شرمندگی، ادھر جاتا ہے تو دکھ، کیا کرے اب، پاگل ہو رہے ہیں لوگ۔ یہ سنو خداوند کی خوشی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے، کیسے؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور منور ہو گئے، اجول ہو گئے، اجالا آ گیا اندر ادھر دیکھ کے، کیونکہ یہ ادھر دیکھا تو پتہ لگا اس کے ہاتھ میں کچھ دینے کے لیے ہے، اس کے ہاتھ میں آپ کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ڈھنگ سے دے گا آپ کو۔ ہم اپنے ڈھنگ سے کمانا مانگتے ہیں، ہم اپنی ترکیبوں سے ترقی کرنا مانگتے ہیں، ہم اپنی چالاکیوں سے سوچتے ہیں کہ بہت کچھ ہو جائے گا تو ہم کو ہماری چالاکیوں کی وجہ سے چین مل جائے گا۔ پوچھ لو جا کے، دیکھ لو آج لوگوں کا کتنا چین ہے، انہیں کتنا گھر میں خوشی ہے، بچوں کا کیا حال ہے، پتہ کرو، اپنا بھی دیکھو۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، میں تو آپ کے ہاتھ جوڑ کے منت صرف کیا کرتا ہوں، آپ کو یاد دلاتا ہوں، خدا آپ کو پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، بہت برکت دینا چاہتا ہے۔ کتنی پیاری بات یہ لکھی، اس کی خوشی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے، اپنے بچوں کو وہ ترقی دے کے خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے بچے اس سے مانگنے والے
جب اس سے ہاتھ سے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ اس کی تمجید کرتے ہیں، ان میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، ان میں غرور پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر نمرتا پیدا ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے، ہے میرے من پرمیشور کو دھنیہ کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے پوتر نام کو دھنیہ کہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا کہ میں دن بھر تیری تعریف ہوگی میری زبان پر، اور ان کی زبان پر کیا باتیں ہوتی دوسروں کی؟ کہا خدا کو کچھ معلوم ہے؟ خدا کے خلاف کفر بکتے، انجام کیا ہے؟ تباہی، شرمندگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ ان کی مثال ہے خدا کے کلام میں بتایا گیا، یسعیاہ نبی کی کتاب اس کا 17واں باب، تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا، بلا دیا، چھٹکارا دینے والا، مکتی دینے والا، اس کو تو نے بلا دیا، اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا۔ تجھے یہ یاد نہیں رہا کہ تجھے جو طاقت دی تھی وہ اس نے دی تھی، تو جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، یہ عقل اس نے بخشی تھی، تو بھول گیا۔ اس لیے چونکہ تو بھول گیا ہے، اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمے اس میں جماتا، باغ لگاتا ہے، لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا، اس کے چاروں طرف باڑ لگا دیتا تاکہ سرکشت رہے لگاتے وقت، اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، ضرور کھلتے ہیں پھول، لگتا ہے ایسے کہ بہت فصل ہوگی، بڑی امید پیدا ہوتی ہے، بڑی خوشی منائی جاتی ہے، لیکن اس کا حاصل، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سخت دکھ اور مصیبت کے وقت ہیچ ہے۔ جب سخت مصیبت اور دکھ آئے گا تب تو کہے گا یہ کچھ میں نے کمایا تھا، دیکھو اس سے میرا کام بن جائے گا، کچھ کام نہیں بنے گا، ان میں سے ایک چیز نہیں کام آئے گی۔ لوگ پیسہ لے کے کہتے جی ساری دولت لے لو، یہ میری مصیبت ٹال دو، وہ کام نہیں آتا پھر۔ میں تو صرف آپ کو یاد دلا سکتا ہوں، خدا کے کلام میں بتایا گیا کہ شریروں کی اقبال مندی سے غرور پیدا ہوتا، گھمنڈ پیدا ہوتا، بدبو آتی ہے ان کی باتوں میں سے، خدا کے خلاف وہ کفر بکتے، ظلم کرتے ہیں، انہیں دھیان نہیں رہتا کہ یہ بیوہ عورت ہے، انہیں دھیان نہیں رہتا کہ بچے معصوم ہیں، یہ کچھ نہیں یاد رہتا، اسے صرف یہی یاد رہتا کہ میں اور دولت کیسے بٹوروں۔ دولت کی غریبی یہ ہے کہ وہ کبھی کافی نہیں ہوتی، دولت کی غریبی یہ ہے کہ وہ کبھی کافی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کبھی اس سے انسان اپنے اندر سکون اور چین حاصل کرتا، ترپت نہیں ہوتا کبھی بھی۔ دوسری طرف خداوند کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اقبال مندی بخشتا ہوں، اپنے بندوں کو، اس کی خوشی ہے، جب وہ خوش ہوگا آپ کی ترقی کو دیکھ کر تب آپ کے اندر خوشی ہوگی، گھر میں خوشی ہوگی، دیکھنے والے دیکھ کے کہیں گے کہ اس پر خدا کا کتنا بڑا فضل ہوا ہے، اور آپ یہ کہیں گے کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے، اور پھر آپ کہو گے لوگوں سے میرے ساتھ مل کر خداوند کی بڑائی کرو۔ جب آپ کے گھر میں محفل ہوگی، مجلس ہوگی، خوشی منائی جائے گی، جب کوئی آپ کی تعریف کرے گا آپ کہو گے میری نہیں، جس کے ہاتھ سے یہ بخشش مجھے ملی ہے، آؤ ہم مل کر اس کی تمجید کریں۔ آپ خدا کے ہاتھ سے برکت لینا چاہتے ہو پیارے بھائی، پیاری بہن؟ خدا یسوع مسیح نے یہ اسی لیے کہا ہے میرے پاس آؤ، میں دوں گا تمہیں وہ آرام، وہ چین، میرا نام لے کر مانگو، میں دے دوں گا تم کو۔ کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی محبت کا یقین کر لیتے ہیں، جو کچھ ان کے ہاتھ میں اسے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے خداوند جو کچھ تو دینا چاہتا ہے مجھے دے۔ ان کے لیے شرمندگی نہیں ہے، شکر گزاری ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں، اور میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ خدا
پیار کرتا آپ کو اور برکت دینا چاہتا ہے، ترقی دینا چاہتا ہے، انتی دینا چاہتا ہے، ایسا کہ آپ سفل ہوں، ایسا کہ آپ کے من میں شانتی ہو، چین ہو، ترپت ہو، آتما آسودگی اور اطمینان ہو، اور آپ کہہ سکیں کہ دیکھو خداوند نے مجھ پر کتنا بڑا رحم کیا ہے، بڑی ترقی دینا چاہتا ہے وہ۔ دیکھو میں آپ کو خدا کے کلام میں سے ایک بات سناتا ہوں، یہ جو خداوند یسوع مسیح کا کلام میں آپ کو سناتا ہوں، تو جب آپ یہ سن رہے ہیں تو یہ آپ خدا کے پیار کی آواز سن رہے ہیں۔ وہ آپ کو پیار سے بلا رہا ہے اور کہہ رہا میری بیٹی، میرے بیٹے، چاہے تو کوئی بھی ہے، کہیں بھی ہے، سن۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ اپنے بندے کی اقبال مندی میں اس کی خوشنودی ہے، خوش ہوتا ہے خدا برکت دے کے۔ یہاں یرمیہ نبی کی کتاب میں ایک آیت آئی ہے، 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت، میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے میں کیا سوچ رہا ہوں تمہارے لیے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اپنے لیے کیا سوچتے ہو، مجھے معلوم ہے تم سوچتے ہو کہ ایسا کرنے سے تمہیں ترقی ہوگی، ویسا کرنے سے تم سفل ہو جاؤ گے، اس کے پاس جا کے تمہیں سب کچھ مل جائے گا، مجھے سب معلوم ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں تمہارے لیے کیا سوچ رہا ہوں، تمہیں نہیں معلوم کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں، ایسی امید دوں تمہیں جس کا انجام اچھا ہوگا آخر میں۔ جب ہم خداوند کو چھوڑ کے ادھر ادھر جاتے امید تو ہوتی ہے، لیکن انجام اچھا نہیں ہوتا، انت اس کا اچھا نہیں ہوتا، پھل اچھا نہیں ہوتا۔ اور خداوند آوازیں دے کے کہتا ہے میرے پاس آ جا، تجھے نہیں معلوم کہ میں تجھے کتنی برکت دینا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے وہ باتیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ یہ جو خداوند یسوع ہے جس کا پرچار میں آپ کو سناتا ہوں، وہ خدا کا پیار ہے، وہ پیار سے آپ کو آواز دے رہا ہے۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے، اور جو اس پر ایمان لے آئے گا، اس کے پیار کا یقین کر لے گا، جو اس کے سامنے آ کے یہ کہہ دے کہ تو مالک ہے، میں محتاج ہوں، وہ اپنے محتاجوں کو مالا مال کر کے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے سنی خوشخبری؟ کیا خیال ہے پیارے بھائی، پیاری بہن؟ آج بڑا اچھا موقع ہے، اسے کہہ دو پیارے یسوع، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپ رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں سونپ رہی ہوں، میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو۔